امی امی بابا کہاں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ آج میری سالگرہ ہے اور بابا نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں کھانا کھانے باہر جائیں گے۔ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو آس پاس باپ کو نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کا موڈ خراب ہوتا، راحت بیگم نے اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لے کر ماتھے پر پیار کیا۔ ارے میری جان، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ تمہارا باپ تمہاری سالگرہ بھول سکتا ہے؟ وہ بس اسٹڈی روم میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ کچھ 10 منٹ کا ضروری کام ہے، اس کے بعد ہم سب باہر جائیں گے۔ یہ سن کر تانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ بائی گاڈ، اگر بابا آج یہ پلان کینسل کر دیتے تو میں نے ان سے کبھی بات نہیں کرنی تھی۔ کمرے میں آتے ہوئے وہ ہنس کر کہنے لگی۔ آئینے میں اپنا آپ کا مکمل جائزہ لیا تو خود کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہی پایا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اب بس اسے اپنے بابا کا انتظار تھا۔ 10 منٹ تک وہ نہیں آئے تو تانیہ دل ملاتے ہوئے غصے سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتی۔ حسن صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ وہ اس وقت فون پر مصروف تھے۔ تانیہ منہ پھیلا کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ وقت گزارنے کی خاطر اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ باپ کی مدھم مدھم آواز بھی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ شاید وہ کسی سے بہت غصے میں بات کر رہے ہیں اور کسی بہت ہی اہم معاملے پر۔ ایسا تو اکثر ہوتا تھا، اس کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک دم سے وہ چونک گئی۔ حسن صاحب کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ مان ہی نہیں سکتا۔ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اور میں مر جاؤں گا۔ مجھے اتنا بڑا شوق مت دو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے باپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا اور انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنے سینے کو جکڑ لیا۔ بابا، آر یو اوکے؟ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی، لیکن تب تک وہ زمین پر گر چکے تھے اور فون ان کے ہاتھ سے اچھل کر دور جا گرا تھا۔ امی یہاں پر آئیں، دیکھیں بابا کو کیا ہو گیا ہے، وہ بدحواسی میں چلائے۔ اپنے باپ کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ راحت بیگم بھاگتے ہوئے آئی تھی اور اسٹڈی روم کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ تانیہ کیا ہوا؟ تمہارے بابا کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ امی مجھے کچھ نہیں پتا، بابا کو کسی کی کال آئی تھی، یہ کسی سے بات کر رہے تھے اور پھر اچانک اس طرح نیچے گر گئے۔ نہ جانے کس کی کال تھی۔ میں اس شخص کو چھوڑوں گی نہیں، اس کی جان لے لوں گی جس کی وجہ سے میرے بابا کا یہ حال ہوا۔ وہ فون کی طرف لپکی دیکھنے کے لیے کہ بابا کو کس کی کال آئی تھی، لیکن راحت بیگم نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، تمہارے بابا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، تم ایمبولینس کو کال ملاؤ۔ اگلے 20 منٹس میں وہ شہر کے بڑے ہسپتال کی ایمرجنسی کے باہر کھڑی ہوئی، مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ تانیہ کی تو وہ حالت تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے باپ نے اپنی جان سے زیادہ اس سے پیار کیا تھا، وہ بھی ان پر جان چھڑکتی تھی۔ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نکال کر اپنے باپ کو دے کر ایک نئی زندگی دلوا دے۔ میں قسم کھاتی ہوں امی، جس کی وجہ سے بھی میرے بابا کا یہ حال ہوا، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بار بار یہی بات دہرا رہی تھی۔ راحت بیگم نے اسے تسلی دی۔ تم فکر مت کرو، تمہارے بابا ٹھیک ہوں گے تو وہ اسے خود ہی پوچھ لیں گے، تم بس فی الحال ان کی صحت یابی کی دعا کرو۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آیا تو وہ بھاگتی ان کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ ان کو بہت شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہمیں میجر ہارٹ سرجری کرنی ہوگی۔ ہارٹ اٹیک کا سن کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں تو آپ کریں نا سرجری، دیر کس بات کی ہے، بس جلدی سے آپریشن کرے میرے بابا کو ٹھیک کر دیں۔ ڈاکٹر نے روایتی انداز میں سر ہلا کے تسلی کے 2 بول بولے اور کہا کہ 10 لاکھ کاؤنٹر پر جمع کروا دیجیے، ہم آپریشن کی تیاری کرتے ہیں۔ 10 لاکھ؟ راحت بیگم کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر تانیہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ امی، ہمارے لیے 10 لاکھ کیا بڑی رقم ہے؟ آپ ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے ہم کسی گرے پڑے اور غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے باپ کا علاج بھی نہیں کروا سکتے۔ خیر، میرے کارڈ میں تو کریڈٹ نہیں ہے، بابا نے کہا تھا کہ وہ مجھے میری سالگرہ کے تحفے کے طور پر نیا کارڈ دیں گے، اور میرے پاس اس وقت کیش بھی نہیں ہے۔
آپ اپنا اور بابا کا ATM کارڈ دیں اور میں بینک سے پیسے نکلوا کر لاتی ہوں۔ تانیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ آگے کیا تو راحت بیگم نے سادگی سے کہا کہ بیٹا، تم جانتی تو ہو کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں کہ کون سا کارڈ اور کیسا کارڈ۔ تم خود گھر چلی جاؤ اور جو کرنا ہے وہ جلدی سے کرو۔ وہ پریشانی سے گھر آ گئی اور اس کی ماں سیدھی سادی سی گھریلو عورت تھی، اور وہ بھی جانتی تھی کہ ان کا کام بس گھر کو سنبھالنا ہے اور پیسوں کے سارے معاملات اس کے باپ کی ہی ذمہ داری تھی، اور اب ان کے ہسپتال ایڈمٹ ہونے سے ایک دم ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی تھی، اور معلوم اسے بھی کچھ نہ تھا کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ ATM کارڈز اور کریڈٹ کارڈز لے کر وہ بینک گئی تو یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ خبر اس کے اعصاب پر کسی بم سے کم نہ تھی۔ اس نے مینیجر کو کال کی۔ انکل، بابا کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے ان کے علاج کے لیے 10 لاکھ چاہیے۔ آپ آفس سے کیش لا کر مجھے ابھی ہسپتال دے دیں پلیز۔ پریشانی کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی اور اسی وقت کوئی بری خبر مل جائے گی، اور وہی ہوا۔ مینیجر انکل کہنے لگے کہ کون سا آفس، کیسا کیش؟ کسی نے حسن صاحب کے سارے اکاؤنٹ پیک کر کے سارا پیسہ نہ صرف نکال لیا بلکہ کمپنی کو بھی دیوالیہ کر دیا۔ اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تانیہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون میرے بابا کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹا، بزنس مین کے 100 دشمن ہوتے ہیں، بس جب کسی کو موقع مل جائے وہ وار کر دیتا ہے، ہر اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حسن صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں اب کیا کروں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ آخر میں کیا کروں؟ مجھے بابا کے علاج کے لیے 10 لاکھ کی شدید ضرورت ہے۔ آپ کہیں سے ارینج کر دیں تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ ایک مہم سی امید اس کے اندر جاگی کہ شاید اتنے برسوں کا لحاظ کر کے وہی اس کی کچھ مدد کرتے، لیکن انہوں نے بھی صاف معذرت کر لی۔ میں معافی چاہتا ہوں بیٹا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو تنخواہ دار بندہ ہوں اور اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا، میری طرف سے بہت معذرت۔ وہ وہیں ہسپتال کی لابی میں ڈھہ سی گئی۔ اس وقت اسے شدت سے احساس ہوا کہ کاش کہ اس وقت میرا کوئی بھائی ہوتا تو ان سارے معاملات کو دیکھ لیتا۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں کہ اب میرے پاس کیا راستہ بچا ہے۔ وہ رونے لگی۔ بابا، آپ نے مجھے ہمیشہ لاڈ پیار سے پالا، شہزادیوں کی طرح رکھا۔ کاش آپ مجھے بیٹیوں کی طرح پالتے تو آج میں اس پریشانی کا شکار نہ ہوتی۔ تو میں اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا کیسے بنوں؟ راحت بیگم اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پر آئی تو وہ زمین پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ امی، کہیں سے بھی پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی دوست اس مصیبت میں کام نہیں آ رہا۔ آخر اب بابا کا علاج کیسے ہوگا؟ وہ چپ سی ہو گئی۔ تم اسے کال کر کے دیکھو، کیا پتہ اس مشکل وقت میں وہی کام آ جائے۔ راحت بیگم کی سرسراتی آواز پر تانیہ نے چونک کر انہیں دیکھا اور شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اسے کال نہیں کروں گی۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں اس شخص کو کتنا ناپسند کرتی ہوں، اور مدد کے لیے میں اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ راحت بیگم نے پیار سے اسے سمجھایا۔ بیٹا، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اور ہر طرف سے ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ اب واحد حل یہی ہے کہ ایک بار اس سے بھی بات کر لی جائے۔ ڈاکٹر نے 2 دن کے اندر اندر آپریشن کرنے کا کہا تھا۔ وہ ساری رات اس نے سوچتے ہوئے گزاری کہ اسے کال کرے یا نہ کرے۔ آخر پھر اسے اپنے دل کے خلاف فیصلہ کر کے وہ نمبر ڈائل کرنا ہی پڑا جو اس نے کافی عرصے سے بلاک کر رکھا تھا۔ زہے نصیب، آج محترمہ تانیہ حسن کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ دوسری طرف سے کھلکھلاتی ہوئی اور چہکتی ہوئی آواز سن کر تانیہ نے بمشکل اپنے آپ پر قابو پایا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس شخص سے بات کرنا اس وقت اس کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ دوسری طرف چند لمحے کا سکوت چھایا اور پھر بھاری آواز میں پوچھا گیا، کیسی بات؟ وہ جلدی سے بتانے لگی، بابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور بدقسمتی سے اس وقت میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ مجھے اس وقت 10 لاکھ چاہیے۔ فون کی دوسری طرف سے کہا گونجا، تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 10 لاکھ روپے موجود ہیں؟ تانیہ نے التجا کرتے ہوئے کہا، دیکھو، مجھے اس وقت واقعی میں پیسوں کی ضرورت ہے۔ بابا کی حالت بہت نازک ہے۔ اور اس کی بات کاٹ دی گئی اور وہ کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ تم میرے دفتر آ جاؤ، یہاں بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ تانیہ نے غصے سے فون کو گھورا۔ اگر یہ شخص اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو اس کا بس نہیں چلتا کہ
وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر گزر تھی۔ میں دفتر نہیں آ سکتی، اس وقت ہسپتال میں ہوں اور میرا یہاں ہونا بہت ضروری ہے، زاویار نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو تمہاری مرضی، تم پیسے لینا چاہتی ہو یا نہیں؟ اگر واقعی میں 10 لاکھ چاہیے تو ابھی اور اسی وقت دفتر آ کر ملو۔ یہ کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بدتمیز شخص کی روبرو جا کر اس سے ملے اور اس سے مدد کی التجا کرے، لیکن اس وقت یہ سب کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے باپ کی صحت کا سوال تھا۔ اس کا پرتعیش آفس دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے سنا تو تھا کہ اس نے کافی ترقی کر لی ہے، لیکن آج اس کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے عالی شان دفتر میں اس کے روبرو بیٹھ کر مسلسل زاویار کی نگاہیں وہ اپنے اوپر ہی محسوس کر رہی تھی۔ زاویار نے کرسی پر ادھر ادھر جھولتے ہوئے مکمل اور گہری نظروں سے تانیہ کا جائزہ لیا اور ایک مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، دیکھو، میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں، جتنے تم چاہو، 10 لاکھ کیا میں تمہیں 15 یا 20 لاکھ تک دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے ڈرامائی انداز میں چپ اختیار کی تو تانیہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ دل ہی دل میں کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی تم سے کسی بھلائی کی امید نہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تم بغیر کسی فائدے کے ہمارے کام آؤ؟ پھر چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، بولو تمہاری کیا شرط ہے؟ میں ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ زاویار ہنسنے لگا، پہلے سن تو لو، میری شرط کیا ہے؟ تانیہ کو ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن وہ چپ رہی۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ زاویار اور آگے بڑھا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب جا کر کہنے لگا، مجھے تم چاہیے ہو، مجھے خوش کر دو تو بدلے میں اپنے باپ کا علاج کروا سکتی ہو۔ بولو، کیا کہتی ہو؟ کہ تمہیں یہ ڈیل منظور ہے؟ تانیہ نے ایک دم سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ تم اتنے ہی گھٹیا ہو سکتے تھے، مجھے بالکل تم سے یہی امید تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری شرط مانوں گی؟ اپنا بیگ اٹھا کر غصے سے باہر جانے کے لیے پلٹی کہ تبھی زاویار کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ تو اس کا مطلب کہ تم اپنے باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دو گی، وہ بھی اس حالت میں جب تمہارے پاس نہ کھانے کو 1 روپیہ ہے اور نہ رہنے کو چھت۔ پتہ چلا مجھے کہ تم لوگ دیوالیہ ہو چکے ہو، اور جس گھر میں تم لوگ رہ رہے ہو وہ بھی تم لوگوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ بے بسی سے پلٹی، قدموں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ ہو چکا تھا، اور اب زندگی اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور گہری سانس لیے اور بولی تو اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتے ہوئے محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، تم جو چاہتے ہو میں وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ ایک گناہ کا بوجھ ساری زندگی اپنے وجود پر لیے میں نہیں پھر سکتی۔ تو مجھ سے نکاح کر لو اور اپنی خواہش پوری کر لو۔ اس کا دل کتنے ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا یہ وہی جانتی تھی، لیکن اپنے عزیز باپ کی جان بچانا اس وقت سب سے بڑا مرحلہ تھا۔ وہ ہونٹوں کو گول گول گھماتے ہوئے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب لگ رہی ہو نا تم ایک مجبور اور ہاری ہوئی بیٹی، ایک بے بس انسان جس کے پاس اپنے دشمن کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر میں اس وقت تمہیں یہ کہوں کہ تم آ کر میرے پیروں میں جھکو اور میری پھینکی ہوئی روٹی زمین پر سے اٹھا کر کھاؤ تو تم وہ بھی کر گزرو گی۔ آنسو بے اختیار تانیہ کی آنکھوں سے گرے، جیسے اس نے بے دردی سے صاف کر لیا۔ میں تمہیں ہارا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اور دیکھو میری یہ خواہش کتنی جلدی پوری ہو گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اٹھا اور چلو ٹھیک ہے، چلو ابھی نکاح کرتے ہیں، یہ کام بھی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تانیہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، نہیں، میرا مطلب ہے کہ ابھی اتنی جلدی کیسے؟ میرے بابا ہاسپٹل میں اور ان کو اس وقت میری ضرورت ہے، تو مجھے پیسے دے دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی بابا ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں گے میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ زاویار نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، بعد میں کچھ معلوم نہیں کہ تم اپنے وعدوں سے مکر جاؤ۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو ابھی اور اسی وقت میرا کام کرنا ہوگا، ورنہ نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کے لہجے میں صفا کی صاف چھلک رہی تھی۔ اس وقت اس کے پاس زاویار کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ چپ چاپ نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گئی اور اس کے ساتھ آفس سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زاویار فون پر اپنے کسی دوست کو اس کے اپارٹمنٹ کو خالی کرنے کا کہہ رہا تھا،
और वो बेचैनी से अपनी हथेलियां मसल रही थी। उस वक्त वो एक अच्छी बेटी होने के नाते अपने बाप की सेहत की खातिर एक भारी कीमत चुकाने जा रही थी। मैं कोई गुनाह नहीं कर रही, मैं इससे निकाह करूंगी। उसने जैसे ही अपने आप को तसल्ली दी, अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश में वो हलकान हुए जा रही थी, लेकिन उसने साथ बैठे ज़ावियार को साबित ना होने दिया कि वो इस वक्त किस हालत से गुजर रही है। वो कुछ देर मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ रहा और वो अपने ख़यालों में खोई रही। जब उसने गाड़ी रोकी तो वो चौंक गई। चलो उतरो, अंदर जाना है। मैंने अपने दोस्त का अपार्टमेंट खाली करवा लिया है। आज का सारा दिन अपार्टमेंट हमारा होगा, मेरा और तुम्हारा। उसने तानिया के माथे पर आई लट को पीछे करते हुए मखमूर लहजे में कहा, तो वो उसका हाथ झटक गई। अभी तो मुझे छूने का कोई हक नहीं रखते। निकाह होने दो और फिर तुम्हारी जो बेलगाम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर लेना। सख्ती से कहते हुए वो गाड़ी से उतर गई। ज़ावियार ने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। ये है ही इसी काबिल। मैं इसके साथ जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। एक बार निकाह होने दो, फिर मैं इसे बताऊंगा कि इंतकाम लेना किसे कहते हैं। राहत बेगम हस्पताल की राहतारी में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि 2 घंटे तक ऑपरेशन की फीस जमा करवा दीजिए ताकि ऑपरेशन शुरू किया जा सके, लेकिन तानिया का दूर दूर तक अता पता न था। वो परेशान हो रही थी। कई बार उसके नंबर पर भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद जा रहा था। आखिर ये लड़की कहाँ गई? मुझे तो कहकर गई थी कि पैसों का इंतज़ाम करने जा रही हूँ, लेकिन अभी तक वापस क्यों नहीं आई? या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा शौहर अस्पताल में है और बेटी का कुछ पता नहीं। या अल्लाह, उससे अपनी अमान में रखना। डॉक्टर का असिस्टेंट 3-4 बार उससे आकर पूछ चुका था कि अभी तक पैसे क्यों नहीं जमा हुए, और वो बस यही कहती रही कि मेरी बेटी आने वाली है और वो पैसे लेकर आती ही होगी, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन 2 घंटे भी पूरे होने वाले थे और तानिया आ ही ना रही थी। थोड़ी देर के बाद एक आदमी उनके पास आकर रुका और उनके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया और बोला कि ये आपकी बेटी ने पैसे भेजे हैं। वो कह रही थी कि आप इलाज शुरू करें, वो कल घर आएगी। इससे पहले कि वो इससे पूछती कि तानिया कहाँ है और उसने ये पैसे कहाँ से लिए, वो शख्स वापस मुड़ चुका था। उनके पास अब इतना वक्त ना था कि इस मामले की तहकीक करती। जल्दी से पैसे लेकर काउंटर पर गई ताकि उनके शौहर का ऑपरेशन शुरू हो सके। वो एक कमरे में बैठी अपने नसीब पर मातम कर रही थी कि एक ये वक्त भी आना था कि उसे उसी शख्स से शादी करनी पड़ रही थी जिसे वो सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी। इसने पिछले 5 सालों से ज़ावियार की शक्ल ना देखी थी और न ही उससे किसी किस्म का कोई राब्ता था, और ये तो उसके बिल्कुल भी वहमो गुमान में ना था कि उसे इसी के दर पर मदद मांगने आना होगा। दरवाजे पर दस्तक हुई और वो अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ मौलवी और 3-4 दोस्त भी थे। बेबसी भरे आंसू आंखों में लाते हुए उसने अपने दुपट्टे के चेहरे पर घूंघट ओढ़ लिया और चुपचाप निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह के फौरन बाद ही सब लोग चले गए। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों ही थे। अब तो निकाह हो गया है ना, अब तुम्हें किसी किस्म की कोई फिक्र करने की या बात करने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे पैसे दे दो। मेरे बाबा का ऑपरेशन अगर आज नहीं हुआ तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा लाहक हो सकता है। तानिया ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। उसका फ़ोन भी बैटरी ख़त्म होने की वजह से बंद हो चुका था, वरना वो अपनी माँ को कॉल करके उनके हालात में मालूम कर लेती कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और उसे इतना तो यकीन था कि वो लोग हरगिज़ भी तब तक ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे जब तक वो पैसे अदा नहीं करेगी। ज़ावियार ने उसके चेहरे पर छाई परेशानी और आंखों में आंसू देखे और अपने अंदर सुकून सा फैलता हुआ महसूस किया। उसने हरगिज़ भी नहीं बताया कि वो पैसे भेज चुका है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेरहम हूँ कि अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए पैसे दूंगा? सोफे पर बैठते हुए उसने सुकून से कहा, तो वो सफ़ेद पड़ गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकते, हमारी डील हुई थी। उसे चीखते चिल्लाते देखकर ज़ावियार के दिल को ठंडक पहुंच चुकी थी। वो हाथ झाड़ते हुए खड़ा हुआ। हाँ, डील तो हुई थी, लेकिन अब मेरा मूड बदल चुका है। उस वक्त मुझे तुम्हारी शक्ल जहर लग रही है और मेरा दिल तुम्हारे करीब आने को नहीं चाह रहा, तो मैं अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी करूँगा? और जाहिर है जब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगा तभी तो तुम्हें पैसे दूंगा। वो कुछ लम्हे को रुका और फिर दरवाजे की जानिब बढ़ता हुआ बोला, मैं तो जा रहा हूँ और तुम अपना हिसाब करो कि ये तुम लोगों के किन कर्मों की सज़ा है जो मिल रही है।
जावियार ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। तानिया एकदम से भागती हुई दरवाजे की जानिब गई, लेकिन देर हो चुकी थी। वो दरवाजे को लॉक लगाकर जा चुका था। वो दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हुए कहने लगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अस्पताल जाना है, मेरे बाबा को मेरी ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बात का बदला ले रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो वहीं दरवाजे के साथ ज़मीन पर बैठती हुई चली गई। प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे साथ पहले जो कुछ भी किया था वो नादानी और कम उम्री में किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। उन पुरानी बातों को लेकर तुम मेरा हाल और मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकते। प्लीज़ मुझे जाने दो। तानिया के रोने धोने और चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा न था, क्योंकि जावियार वहाँ से जा चुका था। अपार्टमेंट से बाहर निकलकर उसने अपने ख़ास आदमी को कॉल की। हाँ रशीद, बोलो, तुमने पैसे अस्पताल पहुँचा दिए थे? जवाब मिला कि जी सर, जैसा आपने कहा मैंने पैसे पहुँचा दिए और ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ से खुशामदाना अंदाज इख्तियार किया गया। फ़ोन बंद करके जेब में डालते हुए वो तल्ख हंसा। मुझे किस बात की फ़िक्र होगी? मेरी बला से वो शख्स जिए या मरे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर कुछ सोचकर उसने उसी को पैगाम भेजा कि तानिया पर नज़र रखे, वो किसी भी सूरत उस अपार्टमेंट से बाहर ना निकले। अभी तो वक्त आया था कि वो अपने साथ किए गए एक एक जुल्म का बदला लेता, और वो ये मौका हरगिज़ भी अपने साथ से जाने नहीं देना चाहता था। यतीमी किसे कहते हैं, ये जावियार को अच्छे मानों में अपने चचा के घर आकर एहसास हुआ था, जब बाप की मोहब्बत, शफकत और माँ का लाड प्यार सब कुछ उससे छिन चुका था। 10 साल की उम्र में ही उसको इतना शऊर आ गया कि वो लोगों के रवैये समझने लगा कि कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। माँ बाप की वफ़ात के बाद जब चचा चची ने उसके सर पर हाथ रखा और उसको बहुत प्यार से अपने घर लेकर आए, तो वो बहुत खुश था कि अब उसको फिर से माँ बाप का प्यार मिलने वाला है, क्योंकि चचा उसके बाप की ज़िंदगी में उससे बहुत प्यार करते थे और उसको सर आंखों पर बिठाते थे। लेकिन चचा के घर आकर उसके साथ जो कुछ हुआ, वो कितनी संगीन किस्म की गलतफहमी लेकर उस घर में आया। शुरू में तो चचा और उनकी बेटी का रवैया उसके साथ अच्छा रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बदलने लगे। उनका प्यार गुस्से में बदलने लगा और शफकत की जगह लापरवाही ने ले ली। आंखों में हर वक्त जावियार के लिए बेजारी सी छाई रहती। वो बच्चा था, लेकिन फिर भी उनके इस रवैये को बहुत महसूस करता। उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई और घर के सारे काम उसके ज़िम्मे लगा दिए गए, लेकिन फिर लोगों के कहने की वजह से उन्होंने उसके गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दिया। स्कूल से आकर घर के सारे काम उसी के ज़िम्मे थे, और अगर उन कामों को करने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हसन साहब के गुस्से का निशाना उसे बनना पड़ता। अपने बाप की देखा देखी तानिया भी शुरू से ही जावियार को नापसंद करने लगी और उससे बिला वजह का ही बैर पाल लिया। जब तक बात ज़ुबानी कलामी, तल्ख कलामी और छिड़कियों तक थी तब तक तो ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने इस पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। जावियार को आज भी अच्छे से याद था वो दिन जब उन्होंने पहली बार उस पर हाथ उठाया था। बाबा, मेरा फेवरेट कलर बॉक्स नहीं है यहाँ पर, किसी ने चुरा लिया है। 10 साला तानिया के रोने की आवाज़ कमरे से बाहर तक आ रही थी। वो बाहर की सीढ़ियों पर बैठा अपने ख्यालों में खोया हुआ था, जब वो उसके सर पर आकर पूछने लगे, कहाँ है मेरी बेटी का कलर बॉक्स? मुझे यकीन है कि तुमने ही चुराया होगा। जावियार एकदम से परेशान होकर उठ खड़ा हुआ। चचा जान, मैंने किसी का कोई कलर बॉक्स नहीं चुराया, मैंने तो देखा भी नहीं। मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। मैंने गलती की कि तुम्हें यतीम जानकर अपने घर में ले आया, पनाह दी, रहने को छत दी और खाना भी न दिया, हर तुम हमारे घर में चोरी कर रहे हो। वो बुरी तरह से नीचे गिरा था। घुटनों और हाथों पर अच्छी खासी चोट लगी थी, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ इस इल्ज़ाम की फिक्र थी जो उस पर लगाया जा रहा था। वो फिर से खड़ा होकर हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, चचा जान, मुझसे कसम ले ले, मैंने कोई चोरी नहीं की। अपने बाप की शय पाकर तानिया बोली, बाबा, इसी ने चुराया होगा, और रोने लगी। उसका रोना देखकर हसन साहब से बर्दाश्त न हुआ तो वो बेदरेक जावियार को मारने पीटने लगे कि मेरी बेटी का कलर बॉक्स वापस करो, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो तो राहत बेगम ने आकर उसकी जान छुड़वाई, वरना शायद वो उसके साथ क्या ही कर देते।
راحت بیگم اس کے ساتھ جس حد تک ممکن ہوتا اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی، اپنی بیٹی تانیہ کو بھی سمجھاتی تھی، لیکن وہ وہی کرتی تھی جو وہ اپنے باپ کو کرتا ہوا دیکھتی تھی۔ اس دن کے بعد سے تو حسن صاحب کا ہاتھ جیسے کھل ہی گیا۔ وہ بات بات پر زاویار پر ہاتھ اٹھا دیتے اور ان کی تقلید کرتے ہوئے تانیہ کا بھی دل چاہتا اور اس کے ساتھ زیادتی کر دیتی۔ وہ اسے کہتی کہ تم ایک گندے لڑکے اور تم نے اپنے ماں باپ کی جان لے لی، تم ایک برا سایہ ہو۔ یہ سب کچھ وہ اپنے باپ سے سنتی آ رہی تھی اور یہی کچھ اس کے منہ پر بھی آ کر کہہ دیتی، اور زاویار کا دل چلنے لگتا۔ اسے تانیہ سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ جب تک وہ بچہ تھا وہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اور جب شعور آنے لگا تو تانیہ اسے اور بھی بری لگنے لگی، کیونکہ ان باپ بیٹی کے ظلم و ستم کا دورانیہ پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ ان کے رویے میں شدت پسندی آ گئی تھی۔ کبھی وہ اس کو 2 دن کا بھوکا رکھتے، اس کے آگے پڑی روٹی اٹھا لی جاتی، سالن کی پلیٹ کو ٹھوکر مار کر دور کر دیتے، نوکروں سے بھی بدتر سلوک اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کی 10ویں کلاس کا رزلٹ آیا تھا اور گورنمنٹ اسکول میں ہونے کے باوجود اس نے اچھے نمبر سے ٹاپ کیا، اور تانیہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی۔ پورے خاندان میں اس بات کا چرچا ہوا تو حسن صاحب غصے سے تل ملاتے ہوئے گھر آئے۔ وہ زمین پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی لات مار کر اس کے کھانے کی پلیٹ دور پھینک دی اور اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ چچا جان، اب میں نے کیا کیا ہے؟ کوشش کے باوجود اسے اپنا کوئی بھی قصور یاد نہیں آ رہا تھا۔ سارے کام جو انہوں نے دیے تھے وہ کر چکا تھا، تو اب وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ مار کس سلسلے میں پڑ رہی ہے۔ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے ٹاپ کیا اور میری بیٹی فیل ہو گئی، تمہاری اتنی جرأت۔ انہیں جانے یہ کیوں لگ رہا تھا کہ زاویار نے ہی سب کو ان کی بیٹی کے فیل ہونے کا بتایا ہے۔ اسی وقت وہ بھی چلی آئی۔ تانیہ کی آنکھوں میں اس وقت نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ باپ کے کندھے سے لگ کر وہ روحان سی لہجے میں کہنے لگی، بابا اسی نے سب کو میرے فیل ہونے کا بتایا ہے۔ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میرا پردہ رہ جائے، اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کو بتاتا رہتا ہے کہ میرے چچا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس لیے تو سب خاندان والے آپ کو باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بھرپور شدت سے زاویار کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تم ایک گندی نالی کے کیڑے ہو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں اتنے سالوں سے رکھا، تمہیں پڑھا لکھا رہا ہوں، تم اس کا صلہ یہ دے رہے ہو کہ میرے اپنے لوگوں کو میرے خلاف کر رہے ہو۔ وہ رونے لگا۔ میں نے کسی کو بھی آپ کے خلاف نہیں کیا، میرا یقین کیجیے۔ وہ گڑ گڑانے لگا، لیکن دوسری طرف پرواہی کسے تھی؟ انہیں تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا۔ تانیہ بھی ساتھ ہی ساتھ باپ کو اس کی شکایتیں بھی لگاتی جا رہی تھی۔ بابا یہ میرا کوئی کام نہیں کرتا، میں اگر کوئی کام کرنے کا کہوں تو مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ حسن صاحب نے غصے سے نیچے پڑے زاویار کو ٹھوکر ماری۔ تم نوکر ہو، تم ہمارے نوکر ہو، میری بیٹی کے نوکر ہو، اور یہ تمہیں جیسا کہے گی تم ویسا ہی کرنا پڑے گا، اور اگر تمہیں ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا، آئی سمجھ؟ باپ کی شہ نے تانیہ کو موقع دے دیا تھا۔ وہ زاویار کو نوکروں کی طرح ٹریٹ کرنے لگی، اپنے دوستوں کے سامنے اس کا مذاق بناتی، اس کو اپنا نوکر کہتی، اور وہ کیسے خود پر جبر کرتا تھا یہ وہی جانتا تھا، اور اس کے پاس ابھی کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا، اور وہ دنیا کے بارے میں سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی شخصیت بالکل مسخ ہو چکی تھی۔ اس کے اندر اتنا اعتماد ہی نہ تھا کہ وہ اس گھر سے باہر نکلے یا کہیں اور جانے کا سوچے بھی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ بھاگ جائے، لیکن پھر وہی سوال اٹھ کھڑا ہوتا تھا کہ وہ جائے گا کہاں؟ باپ کے رشتہ داروں میں سے تو صرف یہی چچا تھے اور ماں کے 2 بھائی تھے جو باہر کے ملک رہتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس یہاں رہنے کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں، اس لیے وہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ لیکن آئے دن اس کی ان باپ بیٹی سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ جب تانیہ نے اسے باہر سے کھانا لانے کو کہا، زاویار پہلے ہی بخار سے تپ رہا تھا اور اس کے اندر اٹھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اس نے شائستگی سے انکار کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں اس برستی بارش میں نہیں جا سکتا، اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی ٹھہرائی گئی۔ تانیہ اس وقت حسن صاحب کو بلا لائی، جنہوں نے اس کے بخار کی بھی پرواہ نہ کی اور اسے برستی بارش میں لان میں دھکا دے کر پھینک دیا اور گھر کے اندرونی دروازے بند کر دیے۔ وہ کئی گھنٹے بارش میں بھیگتا رہا تھا اور آخر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی
کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ وہ خوش تھا کہ شاید اب وہ مر جائے اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اتنی جلدی دکھوں تکلیفوں کا خاتمہ کہاں ممکن ہوتا ہے۔ گھر کے چوکیدار کو اس پر رحم آیا تو وہ اسے لے کر ہسپتال چلا گیا، جہاں بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی تھی۔ اس کے بعد سے تو اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہرگز بھی اب اس گھر میں نہیں رہے گا۔ چوکیدار انکل بھی اس پر روز روز کے مظالم سے بہت پریشان آ گئے تھے، لیکن وہ غریب آدمی تھے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس بار ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، اور انہوں نے زاویار کو کہا کہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تم یہ گھر چھوڑ دو، دنیا کا سامنا کرو اور باہر نکلو، اپنے حصے کی مشقت کماؤ اور اپنی زندگی کو بدلو۔ ان کی باتوں سے زاویار کو پہلی بار کچھ حوصلہ ہوا کہ وہ بھی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے۔ یوں بھی وہ 17 سال کا ہو چکا تھا۔ ڈسچارج ہونے کے بعد چوکیدار انکل اس کو اپنے پرانے صاحب کے گھر پر چھوڑ کر آ گئے۔ ان کو ایک ایماندار لڑکے کی ضرورت تھی جو ان کے اندر اور باہر گھر کے کام کر سکے۔ زاویار نے کام کرنا شروع کر دیا، اور جب پہلی بار اس کو اس کی محنت کی کمائی عزت کے ساتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر دی گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی ذلالت کے بعد عزت کا یہ نیا احساس اس کے لیے بہت انوکھا اور عجیب تھا، اور اب وہ یہ دیکھ تو چکا ہی تھا کہ اس دنیا میں اگر عزت کمانی ہے تو اس کے لیے پہلے پیسہ کمانا ہوگا، اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اب زندگی میں کیا کرنا ہے۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے یہی سوچ رہی تھی کہ آخر زاویار یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کے بچپن کی وجہ سے ان لوگوں پر بہت غصہ ہے، اور وہ اس لیے یہ سب کر رہا ہے کہ ان سے بدلہ لے تاکہ وہ ظلم اور ستم جو تانیہ اور اس کے باپ نے اس پر کیے تھے وہ اب ان کا حساب لے۔ سوچتے سوچتے اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا اور سوچنے لگے، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ نادانی میں اور ناسمجھی میں کیا تھا۔ میں اس وقت کم عمر تھی اور اپنے بابا کے کہنے میں تھی، اس لیے بغیر سوچے سمجھے یہ سب کرتی رہی۔ بعد میں احساس ہوا، جب کچھ شعور آیا تو پتہ چلا کہ میں کتنا غلط کرتی رہی۔ وہ یہ اس سے کہنا چاہتی تھی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ تانیہ کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ اس کے انتقام کا ہی ایک حصہ تھا، لیکن تانیہ کو اس وقت اس کے انتقام اور بدلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ صرف ہسپتال جا کر اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کب وہیں پر ٹیک لگائے سو گئی، اسے کچھ ہی پتہ نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان جگہ پر پا کر پہلے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں پر ہے، پھر جب سب یاد آنے لگا تو وہ چونک گئی۔ دروازہ ابھی تک باہر سے بند تھا، نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، اور وہ رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میں نے اس پر اعتبار کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ وہ تو اپنے انتقام کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کچھ دیر گزری کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا باپ بھی سوچ رہا ہوگا کہ اس وقت جب میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں میری بیٹی کہاں ہے؟ تانیہ نے غصے سے کھڑے ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم یہ سب میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ میرے باپ کو میری ضرورت ہے اور مجھے جانا ہے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے باہر کو بھاگ گئی۔ اس بار زاویار نے اسے روکنے کی بالکل بھی کوشش نہ کی۔ وہ جو کچھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ تو وہ کر کے ہی رہتا۔ تانیہ کا یوں بھاگ جانا اس کے نزدیک بڑی بات نہ تھی۔ ہسپتال پہنچ کر بے تابی سے وہ اپنی ماں کو تلاش کرنے لگی۔ ایک جگہ راحت بیگم اسے بیٹھی نظر آئی تو وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ امی، ابو کیسے ہیں اور ان کا آپریشن ہوا یا نہیں؟ مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ راحت بیگم نے پیار سے اس کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے دیے ہوئے پیسے مل گئے تھے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم خود کہاں پر تھی؟ تم پورے 1 دن بعد واپس آ رہی ہو۔ میں نے پریشانی میں تمہیں کتنی بار کال کی، لیکن تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ تانیہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ انہیں اب کیا کہے۔ کیا وہ انہیں نکاح کے بارے میں بتا دے یا نہیں؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنی ماں کو اس نکاح کی ڈیل کے بارے میں بتانا ہی ہوگا کہ کس شرط پر زاویار نے انہیں پیسے بھیجے تھے، لیکن اس وقت وہ اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ بولی، تمہارے بابا کو صبح ہوش آ گیا تھا اور تب سے مسلسل تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ اب جلدی سے چلو، انہیں دیکھو، ان سے بات کرو تاکہ انہیں تمہیں دیکھ کر چین آئے۔ وہ بھی سب کچھ بھلاتے ہوئے جلدی سے باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق آپریشن کامیاب ہو گیا۔
اب یہی کوشش کرنی تھی کہ انہیں مزید کسی دھچکے سے بچایا جائے۔ کوئی ٹینشن نہ تھی، بس پریشانی والی بات کرنے سے ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا۔ اس لیے اس نے اپنے باپ سے کچھ بھی نہ پوچھا کہ انہیں کس وجہ سے یہ سب پیش آیا۔ وہ ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، ان کا دل بہلاتی رہی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی ڈیل کے بدلے اس کے باپ کو زندگی اور صحت مل گئی تھی۔ وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا اپنے دوست کے ساتھ لنچ کر رہا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم نے کتنا غلط کیا، فائق نے زاویار کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تم نکاح جیسے مقدس رشتے کو ایک ڈیل کیسے بنا سکتے ہو؟ اگر تو تمہیں اس لڑکی سے محبت تھی تو تم ویسے ہی اس سے نکاح کر لیتے، یہ ڈیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فائق کی بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ محبت؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس لڑکی سے محبت کروں گا جس سے میں ساری زندگی نفرت کرتا آیا ہوں؟ کیا تم میرے بچپن کے وہ سارے نشان بھول گئے جو ان باپ بیٹی نے مل کر میرے جسم اور میری روح پر لگائے تھے؟ آج تک ان زخموں سے خون رستا ہے اور میں ان کو ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا۔ فائق نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اب وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ وہ دہل کر رہ گیا۔ اتنی مشکل سے تو وہ زندگی میں آگے بڑھا تھا اور ایک کامیاب انسان بنا تھا، اور اب فائق ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوست نفرت اور انتقام کے چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو تباہ کر لے۔ زاویار، دیکھو میری بات سنو، تم آلریڈی بہت کچھ کر چکے ہو۔ تم ان کو بزنس میں ہرا چکے ہو، ان کو دیوالیہ کر چکے ہو۔ تمہاری وجہ سے تمہارے چچا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ اب اس سے زیادہ تم اور کیا چاہتے ہو؟ زاویار نے کرسی سے ٹیک لگائی اور سکون بھرے لہجے میں کہنے لگا، ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ فائق نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ سمجھانے کا زاویار پر کوئی اثر ہی نہ تھا۔ 2 دن سے تانیہ ہسپتال میں اپنے باپ کی خاطرداری میں لگی رہی اور آخر کار انہیں ڈسچارج مل ہی گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ ٹھیک تھے اور اب گھر جا سکتے تھے۔ وہ ڈسچارج سلپ لے کر جیسے ہی مڑی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ تم کیا ہر ایک سے ٹکراتی پھرتی ہو یا جان بوجھ کر مجھ سے؟ زاویار کی بھاری آواز سن کر وہ چونک گئی۔ مجھے تم سے ٹکرانے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسنے لگا کہ تمہیں شوق ہونا چاہیے۔ اب تم میری بیوی ہو اور مجھ سے نہیں ٹکراؤ گی تو کس سے؟ تانیہ نے بہت مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ زاویار کی ہسپتال میں موجودگی اسے کھٹک رہی تھی۔ میں کیا چاہتا ہوں وہ تو تم دیکھ ہی لو گی، اور میرا خیال ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو ہمارے رشتے کے بارے میں نہیں بتایا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ولیمے کا کارڈ خود ہی چچا جان اور چچی جان کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وہ اس وقت انتہا کا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پلیز تم ایسا مت کرو، میں نے ابھی واقعی میں امی ابو کو کچھ نہیں بتایا۔ ابھی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، جیسے وہ ٹھیک ہوں گے میں خود ان کو اس بارے میں بتا دوں گی۔ زاویار نے اسے ہاتھ سے ایک طرف کیا اور بولا کہ ہٹو پیچھے، میں جو کرنے آیا ہوں وہ کر کے رہوں گا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر اس کا بازو تھام کر التجائی انداز میں کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گی، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز میری بات مان لو اور ایسا مت کرو۔ اور اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس کمرے تک آئی جہاں اس کے بابا ایڈمٹ تھے۔ دروازہ کھول کر زاویار شیطانی مسکراہٹ چہرے پر لیے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر حسن صاحب کے چہرے پر نفرت آ گئی۔ پورے زور سے چلاتے ہوئے کہنے لگے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا میری بے بسی کا تماشا دیکھنے؟ مجھے اس حال میں بھی پہنچا کر تمہیں سکون نہیں ملا؟ تانیہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا تو وہ اسے بتانے لگے کہ میری بربادی کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ اسی نے میرے سب اکاؤنٹس اور کسٹمر کا ڈیٹا ہیک کر کے مجھے دیوالیہ کر دیا، اور اس دن اسی کی کال کی وجہ سے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ تم چلے جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنے غصے سے بولنے کی وجہ سے ان کی سانس تیزی سے پھولنے لگی۔ تانیہ نے زاویار کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہا کہ پلیز تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ زاویار نے اسے نظر انداز کیا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر حسن صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے طنز کرتے ہوئے بولا، آپ کو اب مجھے روز دیکھنا پڑے گا، آخر کو میں آپ کا اکلوتا داماد ہوں۔ تانیہ نے آنکھیں میچ لی۔ وہ زاویار سے یہی توقع کر سکتی تھی۔ کیا بکواس ہے، یہ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی خود کو میرا داماد کہنے کی؟ میں تمہیں اپنے گھر کا نوکر نہ بناؤں۔ حسن صاحب کی آواز غصے کی شدت سے بلند ہوئی
تو زاویار ایک دم صوفے سے اٹھا اور ان کے چہرے کے پاس آ کر سرگوشی میں بولا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہاں ہسپتال میں آپ کی تیمارداری کرنے کی غرض سے آیا ہوں؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ حسن صاحب، اب میں آپ کا داماد بن چکا ہوں اور آپ کی بیٹی اب میری بیوی بن چکی ہے، اور میں اسے یہاں سے آپ کی نظروں کے سامنے لے جاؤں گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ حسن صاحب نے بے یقینی سے تانیہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ چپ چاپ گم سم کھڑی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہ تھی۔ زاویار نے حسن صاحب کے سامنے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ اس نے مزاحمت کی تو زاویار نے اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ کیا چاہتی ہو، اب تمہاری اسٹیل کے بارے میں بھی تمہارے باپ کو بتا دوں کہ تم نے اپنی عزت کا سودا میرے ساتھ اس کی صحت یابی کی عوض کیا ہے؟ تو وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات اس کے پاپا کو پتہ چلے۔ اپارٹمنٹ میں آتے ہی تانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس پر چلاتے ہوئے بولی کہ اچھا تو وہ تم تھے جس نے میرے باپ کو اس حال میں پہنچایا۔ تم اتنے نیچ بھی ہو سکتے ہو، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس شخص نے تمہیں اتنے سال اپنے گھر میں رکھا، تم اس کے ساتھ یہ سب کرو گے؟ تمہیں شرم نہیں آئی ان سے یہ سب کچھ چھینتے ہوئے؟ زاویار نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہنے لگا، میں نے ان سے کچھ نہیں چھینا، میں نے اپنا حق وصول کیا ہے، وہ حق جس پر تمہارا باپ اتنے سالوں سے قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ تانیہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کے مرنے کے بعد ان کے سارے بزنس، پراپرٹی، دولت سب پر قبضہ کر لیا اور مجھے اپنے گھر پر لے جا کر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے کہ میں کہیں ان سے اپنا حق نہ واپس لے لوں یا مجھے اس بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ لیکن کب تک؟ آخر میں نے آج اپنا سب کچھ واپس لے ہی لیا، وہ بھی سود سمیت۔ اس نے تانیہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اندر ہی اندر سمٹ گئی۔ میں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سال لگائے ہیں، بہت محنت کی ہے، دن رات محنت مزدوری کر کے میں نے خود کو اس قابل بنایا ہے۔ آج وقت میری مٹھی میں ہے۔ تانیہ کے لیے یہ سب جاننا بہت حیران کن تھا کہ اب تک وہ جس دولت جائیداد پر فخر کرتی آ رہی ہے وہ سب اس کا نہیں بلکہ زاویار کا حق تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ کے موبائل پر کال آئی۔ راحت بیگم رو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بابا ٹھیک تو ہے نا؟ آپ لوگ تو گھر چلے گئے ہوں گے اب تک۔ اس کی امی روتے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں، ہم ہسپتال میں ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بابا کو پھر سے اٹیک ہوا تھا اور اس بار وہ بچ نہیں پائے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تانیہ کے سر پر تو جیسے آسمان ہی پھٹ پڑا۔ زاویار نے بھی چونک کر موبائل فون سے آتی ہوئی آواز سنی اور ایک دم سے وہ پیچھے ہوا۔ یہ خبر سن کر اسے یقین نہ آیا۔ تانیہ رونے اور تڑپنے لگی اور پہلی بار زاویار کو اس پر ترس آیا۔ وہ بھی اب یتیم ہو گئی تھی اور اس وقت اس کے دل کی جو حالت تھی وہ بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ یہ دکھ تو وہ کافی عرصے سے جھیلتا آ رہا تھا اور تانیہ کو سنبھالتے ہوئے ساتھ ہسپتال لے گیا اور پھر باقی سب انتظامات اسے ہی دیکھنے پڑے۔ حسن صاحب کے انتقال کو 10واں دن تھا۔ اس روز گھر میں داخل ہوا تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ بہت خوش ہو گئے نا؟ جو تم نے چاہا وہ کر لیا، یہاں تک کہ اپنے دشمن کی جان بھی لے لی۔ زاویار غصے سے بولا، میں نے ان کی جان نہیں لی، میں نے انہیں صرف اس تکلیف کا چھوٹا سا حصہ دیا تھا جو میں نے برسوں سہی۔ تانیہ نے اپنا صبر کھو دیا اور اس کا گریبان پکڑتے ہوئے وہ چلانے لگی، تم نے مارا ہے میرے باپ کو، تم قصوروار ہو، سب کچھ تو لے لیا تھا تم نے، لیکن میرے باپ کو تو چھوڑ دیتے۔ زاویار نے سختی سے اس کے ہاتھ کالر سے چھڑوائے، میں نے انہیں نہیں مارا۔ اسی وقت راحت بیگم بھی اندر سے چلی آئی۔ تم لوگوں کے نکاح کی خبر جس انداز میں انہیں ملی تھی ان کا دل برداشت نہیں کر پایا اور اس دفعہ ہونے والے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انہوں نے اس دنیا کو ہی خیر آباد کہہ دیا۔ زاویار کو بھی اندازہ تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک اسی وجہ سے ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کیا اور کہنے لگا کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ان کا وقت اسی طرح مقرر تھا اور وہ چلے گئے۔ تانیہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولی، ہاں تو اب تم نے سوچا کہ وہ تو چلے گئے تو کیوں نہ اب میں اپنی ڈیل پوری کرنے آ جاؤ؟ آخر تم اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، تم نے میرا باپ مجھ سے چھینا ہے۔ زاویار نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور ایک اور دھماکہ کیا۔
मैं ये घर भी तुम लोगों से छीन चुका हूँ। तुम्हें याद तो हो गई वो चोरी जो पिछले महीने तुम लोगों के घर में हुई थी। तुम्हारे घर के कागजात भी उसी चोरी में शामिल थे और वो मैंने ही करवाई थी, और अब वो कागजात मेरे नाम पर हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम लोगों को इस घर से निकलने का भी वक्त आ गया है। राहत बेगम ने ज़ावियार के आगे हाथ जोड़ दिए। तुम ऐसा नहीं करो, हमसे ये छत मत छीनो। अगर हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम कहाँ पर जाएंगे? और ये तो तुम्हारी बीवी है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन वो ऐसा कर चुका था और ये उसके इंतकाम के ताबूत में आखिरी कील था। तानिया अपने और अपनी माँ के 2 जोड़े कपड़ों में एक दारुल अमान में चली गई। ज़ावियार के लिए उसके दिल में जो थोड़ी बहुत हमदर्दी पैदा हुई वो अब फिर से नफरत में बदल चुकी थी। वो उसको अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझती थी और अब उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया नादानी और कम उम्र में किया, लेकिन तुमने जानते बूझते मेरी और मेरे बाप की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें हरगिज़ भी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी। अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। राहत बेगम बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। वो दोनों अर्श से फर्श पर आ चुके थे। तानिया ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं कुछ दिनों में जॉब तलाश कर लूँगी और फिर हम दोनों किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ज़ावियार को उन दोनों के बारे में सब मालूम था कि वो कहाँ पर हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जब भी वो चाहता कि उनके साथ अच्छा होने की कोशिश करे, तब तब उसे तानिया और उसके बाप के जुल्म सितम और वो ज़िंदगी याद आ जाती और फिर से वो जालिम और पत्थर दिल बन जाता, जिस पर अब सिर्फ और सिर्फ बदले का ही भूत सवार था। ज़ावियार ने हर मुमकिन कोशिश की कि तानिया को कहीं भी जवाब ना मिल सके। वो जिस कंपनी में अप्लाई करने जाती थी वो पहले ही वहाँ पर बात कर देता था कि तानिया को किसी सूरत जवाब नहीं मिलना चाहिए। यही वजह थी कि कई दिन की मुशक्क़त और मेहनत के बावजूद उसे नहीं मिल पा रही थी। ज़ावियार को 1 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने का मौका मिल रहा था, तो उसने देर न की और रशीदा को सब कुछ समझाकर वो एक नए सफ़र पर रवाना हो गया। 1 साल बाद जब वो लौटा तो बहुत कुछ बदल चुका था। कंपनी के इंतज़ामात काफ़ी अरसे से रशीद के हाथों से ही गुजर रहे थे। उससे रशीद पर मुकम्मल एतबार भी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ खटक रहा था। ये वजह थी कि उसने आते ही सारे इंतज़ामात अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए और तभी उस पर यह होलनाक इंकशाफ हुआ कि रशीद उसकी कंपनी में बहुत बड़ा गबन कर चुका है। अपने वफ़ादार मुलाजिम से उसे बेईमानी की तवक्को हरगिज़ पे न थी। वो उसे पूछने के लिए जो उसके घर पहुंचा तो उसके साथ तानिया को बैठे देखकर आंखें फटने को हो गई। वो रशीद से कह रही थी कि मैंने तुमसे जो कहा तुमने हर बात का मान रखा, यहाँ तक कि तुमने अपने ही बरसों पुराने बॉस को धोखा दिया और मेरे कहने पर उसकी नई फैक्ट्रियाँ मेरे नाम लगवाई। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये सुनकर ज़ावियार का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसे कुछ वक्त लगा समझने में कि रशीद ने जो कुछ भी किया था वो तानिया के कहने में आकर किया था। वो गुस्से से बेकाबू होते हुए रशीद की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर मुक्का रसीद किया। हमने तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया, वो भी इस औरत के लिए जिसकी फितरत में है ही धोखा देना। वो तानिया की तरफ मुड़ा जो फातिहाना मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। जिस दिन मैंने इस घर से कदम बाहर ही निकाला था, जिसकी छत तुमने हमारे लिए पराई कर दी थी, उसी दिन मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इंतकाम के असल मानी क्या होते हैं। वो मुस्कुराते हुए रशीद की तरफ आई। इस जैसे मर्दों के लिए तो मेरे जैसी औरतों की एक मुस्कान ही काफ़ी होती है और ये सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। मैंने तो फिर उसे वक्त दिया, तवज्जो दी, प्यार दिया, तभी उसने वो सब किया जो मैंने उसे करने को कहा। और देखो अब तुम्हारे पास क्या बचा है? सिर्फ वही जो तुमने हमसे छीना था, और मैंने तुमसे वो सब छीन लिया जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया था। ज़ावियार ने नफ़ी में सर हिलाया। अफसोस से रशीद को देखा जिसने उसकी मेहनत को मिट्टी कर दिया था। मैं हरगिज़ भी इस हद तक ना जाती अगर तुम मेरे बाप की जान जाने के जिम्मेदार ना होते। मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती और तुम्हारे साथ भी रहती, हर वो काम करती जो तुम्हें पसंद होता, एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करती, लेकिन तुमने मेरे बाप को मौत के मुंह में पहुंचाकर मुझे अपने खिलाफ कर दिया, तो मुझे ये सब करना ही था। ज़ावियार ने गुस्से से फनकारते हुए कहा, और तुम्हारे बाप और तुमने जो सब मेरे साथ किया, मेरा बचपन, मेरी ख्वाहिशात, मेरी आज़ादी छीन ली, वो सब क्या था? तानिया संजीदगी से बोली कि मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन तुमने भी तो अपना बदला ले लिया। ठीक है, तुमने हमसे
سب کچھ چھین لیا اور لے لیتے، لیکن تم نے میرے بابا کی جان لینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ انہیں پہلا ہارٹ اٹیک بھی تمہاری وجہ سے ہوا اور دوسرا بھی تمہاری ہی وجہ سے۔ تمہارے نزدیک وہ جتنے بھی برے انسان ہوں، لیکن وہ میرے بابا تھے، میری کل کائنات تھے، اور پھر مجھے بھی ان کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے لیول پر آ کر گرنا پڑا اور یہ سب کرنا پڑا۔ زاویار نے زمین پر مدہوش رشید کو ٹھوکر رسید کی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم آستین کا سانپ نکلے ہو اور اس کی سزا تو تمہیں میں دے کر رہوں گا۔ وہ جب اسے مارتے مارتے تھک گیا تو تانیہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، شادی شدہ ہوتے ہوئے ایک غیر مرد سے چکر چلاتے ہوئے تمہیں ذرا حیا نہیں آئی؟ تانیہ نے مصنوعی حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں۔ تمہارے جانے کے فوراً بعد ہی میں نے خلا کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور تمہاری غیر موجودگی میں عدالت مجھے خلا دے چکی ہے، تو اب تم میرے شوہر نہیں ہو اور مجھ پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں جس سے چاہے چکر چلاؤں، فلرٹ کروں، شادی کروں، طلاق لوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سب کہنے والے؟ جاؤ اور جا کر اپنے بچے کچے کاروبار کی فکر کرو۔ وہ ہنستے ہوئے چلی گئی اور زاویار غصے میں فائق کی طرف آ گیا۔ کوئی تو تھا جو اسے سمجھتا تھا۔ ساری کہانی سن کر فائق سمجھدارانہ انداز میں بولا کہ جہاں تک میرا نظریہ ہے، تم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے اور تم دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہ تھا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اس لحاظ سے تم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن تانیہ کے بابا کی بھی جان تمہاری وجہ سے گئی تھی، اس لیے اس نے بھی تمہارے ساتھ جو کیا اس میں وہ بھی حق بجانب تھی۔ تم دونوں کے انتقام لینے کی اپنی اپنی وجوہات تھیں اور بالکل درست تھیں۔ زاویار نے اسے ناراض نظروں سے دیکھا تو وہ شانے اچکا گیا۔ دیکھو، میں بالکل ایمانداری سے اپنی رائے پیش کر رہا ہوں۔ تم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کیا وہ تم دونوں کے لحاظ سے ہی ٹھیک تھا، مگر اصل میں غلط کہ ہمارے ہاتھ میں بدلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، کیا آپ فائق کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔